خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ انسان جو کچھ اپنی زندگی میں کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے، کبھی جلدی کبھی دیر سے۔ آخرت میں تو سب کو ہی بھگتنا ہے، لیکن شاید ہم نے اس نتیجے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہر اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ سورۃ انفال میں ہے کہ یہ سب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو تم کر چکے ہو۔ خدا اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ظالم کی کھیتی کبھی پنپ سکتی ہی نہیں۔ ظلم کا مطلب ہے جس جگہ پر جس چیز کو ہونا چاہیے وہ اس جگہ پر نہ ہو، یعنی کہ کوئی چیز اپنے ٹھیک مقام پر نہ ہو۔ مثال کے طور پہ زمین کا مالک خدا تعالیٰ ہے، کوئی انسان اس کا مالک نہیں۔ ہم زمین پر لکیریں کھینچ کر اس کو اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں، جو کہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے، جو کہ ظلم ہے۔ یہ بہت بری بات ہے جس کو نہ تو سرمایہ دار طبقہ اور مذہبی پیشوائی تسلیم کرے گی۔ لیکن میں اس وقت ایک بہت سی سادہ مثال پیش کر رہی ہوں۔ کچھ عرصے پہلے اعظم سواتی کی زمین پر کسی غریب کی بھینس چرنے لگی اور اس خاندان کے ساتھ جو انسانیت سوچ سلوک کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ ظلم تھا۔ اب قرآن کا دعویٰ ہے کہ ظالم کی کھیتی کبھی پنپ نہیں سکتی، لیکن کیا ہوا؟ اعظم سواتی کی فیملی بڑی عیش سے زندگی گزارتی رہی اور غریب کی فیملی پستی چلی جا رہی ہے۔ لیکن بالآخر ایسا وقت آ ہی گیا کہ اعظم سواتی بھی گرفتار ہو گیا۔ اس کا انجام اگر ابھی نہیں ہوتا لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ قدرت کا دعویٰ ہے کہ ظالم کی کھیتی کبھی پنپ نہیں سکتی۔ حق حق ہے اور حق ثابت ہو کے رہتا ہے۔ اب رانا ثناءاللہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا صرف سیاسی انتقام کے لیے، میں اس وقت ان کا ذکر کسی سیاسی وابستگی کی وجہ سے قطعاً نہیں کر رہی، ذکر صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ خود فواد چودھری نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان پر غلط مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے شہریار آفریدی نے کہا تھا کہ جان تو خدا کو دینی ہے، جب رانا ثناءاللہ پر ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ جیل میں رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا، بالآخر وہ اس مقدمے میں بری ہو گئے۔ میں بچپن سے اپنی نانی اماں، جن کو ہم بڑی امی کہا کرتے تھے، سے سنتی آئی ہوں کہ ہمارے کندھوں پر دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف۔ وہ فرشتے ہمارا ہر عمل لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت تو شاید یہ بات بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت آسان تھی اور بہتر طریقے سے بچوں کے اندر اس اخلاقی سبق کو داخل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، چاہے وہ عمل رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو۔ حقیقتاً قرآن نے جن فرشتوں کا ذکر کیا ہے وہ کرامن اور کاتبین کے نام سے مشہور ہے۔ حقیقت ہے کہ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کے ذات پر پڑتا ہے، اور جو شخص وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس طرح اس کی ذات مرتب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو اقبال نے خودی یا انسانی نفس یا انسانی ذات سے تعبیر کیا ہے، سب ایک ہی ہیں۔ اب حال ہی میں خان صاحب کی بیٹی ٹیریان کا قصہ پھر دوبارہ جاگ اٹھا۔ وہ بچی اب 20 برس کے لگ بھگ ہے، جس کو خان صاحب نے امریکہ کی عدالت میں اپنی بیٹی تسلیم کیا ہے، لیکن وہ نہ اس کو اپنا نام دینے پر تیار ہیں اور نہ پاکستان میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیریان میری بیٹی ہے۔ یہ وہ جرم یا غلطی کہہ لیں جو 30 برس کے لگ بھگ اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ بالآخر یہ غلطی اب بے نقاب ہو رہی ہے۔ اسی طرح روز قیامت ہمارے سب اعمال دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور ہر عمل جس کو ہم نے دنیا سے چھپا کر اپنے آپ کو بہت عظیم اور متقی اور پرہیزگار ثابت کیا ہوگا، بعض اوقات دنیا میں بھی میدان حشر برپا ہو جاتا ہے۔ خان صاحب کا میدان حشر قریب آ رہا ہے۔ کاش طاقت اور جوانی کے لمحوں میں ہم اپنی خودی، اپنی ذات، اپنے نفس کو لگام دے سکیں۔ اقبال نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ ایک اور جگہ کہا ہے، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ ارمغان حجاز۔